वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है जादू का पत्थर। बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। एक दिन इसने अपने बेटे को कुछ पैसे देकर इससे कहा, बेटे ज़रा जाकर बाज़ार से रोटी ले आओ। लड़का पैसे लेकर बाज़ार जा रहा था कि एक चौराहे पर इसने कुछ बच्चों को बिल्ली के मरियल से बच्चे को सताते हुए देखा। इसे बिल्ली के बच्चे पर रहम आ गया और इसने बच्चों से पूछा, बच्चों इस बिल्ली के बच्चे को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, बच्चों ने जवाब दिया। क्या लोगे? लड़के ने पूछा। जो जी चाहे दे दो, बच्चों ने कहा। लड़के के पास जितने पैसे थे सब देकर इसने बिल्ली के बच्चे को ले लिया और इसको गोद में उठाए घर वापस आ गया। माँ ने पूछा, ले आए रोटी? रोटी तो नहीं लाया, लेकिन बिल्ली के एक बच्चे को लाया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। अरे क्या कह रहे हो बेटे, ये तुमने क्या किया? माँ ने हैरान और उदास होकर कहा। लड़के ने सारा हाल अपनी माँ को सुनाने के बाद कहा, हाँ कोई बात नहीं, एक दिन रोटी खाए बगैर ही रह लेंगे। दूसरे दिन माँ ने लड़के को फिर कुछ पैसे देकर कसाई की दुकान पर भेजा। रास्ते में सड़क पर लड़के ने देखा कि कुछ लड़के एक पिल्ले को पत्थरों से मार रहे हैं। लड़के को इस पिल्ले पर रहम आ गया और इसने लड़कों से पूछा, ए लड़कों, इस पिल्ले को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, लड़कों ने जवाब दिया। लड़के ने अपने हाथ के सारे पैसे इनको दे दिए और पिल्ले को लेकर घर वापस आ गया। माँ ने पूछा, ले आए गोश्त? लड़के ने कहा, नहीं माँ, आप नाराज़ ना हो, आपने जो पैसे दिए थे इनको देकर मैं ये पिल्ला लाया हूँ। अरे बेटे, माँ ने उदास होकर कहा, हम ठहरे गरीब लोग, मैंने जाने कितनी मुश्किलों से वो पैसे कमाए थे, तुम इनसे पिल्ला खरीद लाए, भला ये हमारे किस काम का? और फिर इसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। लड़के ने जवाब दिया, हाँ कोई बात नहीं, हम एक दिन गोश्त के बगैर जी लेंगे। तीसरे दिन फिर माँ ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और इसे तेल लाने के लिए बाजार भेजा। वो सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक इसने देखा कि कुछ लड़के चूहे के एक बच्चे को, जो चूहेदान में फंस गया था, सता रहे थे। इसको चूहे के बच्चे पर रहम आ गया। इसने अपने सारे पैसे देकर इसको ले लिया और लिए हुए घर वापस आया। माँ ने पूछा, बेटे तेल ले आए हो? तो इसने बताया कि किस तरह इसे तेल की बजाय चूहे के बच्चे को लेना पड़ा। माँ बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस बार भी इसने बेटे को बुरा भला ना कहा, बस एक ठंडी सांस लेकर रह गई। बहुत दिन गुजर गए, लड़का जवान हो गया, पिल्ला कुत्ता बन गया, बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली बन गई और चूहे का बच्चा भी एक अच्छा खासा चूहा बन गया। एक दिन नौजवान ने दरिया में मछली पकड़ ली। इसने मछली को काटा और इसकी आंतें निकालकर कुत्ते के आगे फेंक दी। कुत्ता आंतों को खाने लगा तो अचानक इनमें से एक छोटा सा पत्थर मिल गया जो सूरज की मानद चमक रहा था। नौजवान ने इस पत्थर को देखा तो खुशी से उछलने कूदने लगा, क्योंकि वो एक जादू का पत्थर था जिसके मुतालिक नौजवान ने लोगों से सुन रखा था। इसने पत्थर को उठाकर अपनी हथेली पर रखा। ऐ जादू के पत्थर, मुझे खाना खिला। ये कहकर इसने मुड़कर देखा तो हैरत से इसका मुंह खुले का खुला रह गया। पलक पलक झपकते ही इसके सामने एक बेशकीमत दस्तरखान पर ऐसे अनोखे और लजीज खाने चुने हुए थे जिनको इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। इसने पेट भरकर खाना खा लिया। फिर वो दौड़कर घर आया और वो जादू का पत्थर अपनी माँ को दिखाया। माँ बहुत खुश हुई। इसी दिन से माँ और बेटा दोनों बड़े चैन और आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन नौजवान शहर गया, वहाँ घूम फिर रहा था कि अचानक इसे एक नहायत हसीन जवान लड़की नज़र आई। यह लड़की नौजवान को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इसने इससे शादी करने का इरादा कर लिया। घर लौटकर इसने अपना यह इरादा माँ को बताया। वाह, तुम भी क्या बातें करते हो, माँ ने हैरत से कहा। तुम ये भी नहीं जानते कि वो लड़की खुद बादशाह सलामत की बेटी है? ना बाबा, मैं पैगाम लेकर बादशाह के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन नौजवान इसरार करता रहा और आखिरकार माँ मजबूरन राज़ी हो गई। इसने कहा, अच्छी बात है, कहते हो तो चली जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखना कि बादशाह के महल से आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। रात के वक्त माँ शाही महल तक पहुँच गई और महल के दरवाजे के सामने की सड़क पर झाड़ू देकर इसकी सफाई कर दी। सुबह को बादशाह महल से निकला तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि दरवाजे के सामने की सारी ज़मीन साफ़ सुथरी हो गई है। अगले दिन सुबह फिर इसने देखा तो यही हाल था। इसने ज़्यादा ताज्जुब हुआ। इसने रात को दरवाजे के सामने पहरेदार खड़े कर दिए। तीसरे दिन सुबह सवेरे पहरेदार एक औरत को पकड़कर बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने औरत से पूछा,
بتاؤ تم روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھے جرت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو آنے نہ دیتے تھے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیے جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا، جاؤ جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے۔ ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت نے اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجیے۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی یہ غریب بیوہ کی جھونپڑی کے سامنے سونے سے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو بھی بہت تعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو، تب ہی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنائی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لیں اور پھر اس سے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالیشان محل کھڑا ہو گیا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ عالم لیجیے محل تیار ہے، ذرا چل کر اس کو دیکھیے تو صحیح۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا کہ ایک غریب نے راتوں رات ایسا عالیشان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنے بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا، میرے پاس جادو کا ایک پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ بیوی نے پوچھا۔ میں اس کو اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اگلے ہی دن شہزادی نے یہ باتیں چڑیل کو بتا دیں۔ اسی روز رات کو نوجوان گہری نیند سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ سے جادو کا پتھر نکال لیا اور فوراً اس کو حکم دیا، اے جادو کے پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ ایک ہی لمحہ بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ نہ محل ہے، نہ شہزادی، اور نہ وہ خود اپنی بوسیدہ جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور ایک کونے میں کتا، بلی اور چوہا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی! نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے منہ مٹی کے فرش پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتے، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب باہر کیا کیا جائے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں میاؤں کر اٹھی، چوہا چی چی کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن برابر دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوتے بادشاہ کے باغ تک پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیوار کے اس طرف نوجوان کا سنہرا محل چمک رہا تھا۔ اب ہم کو کسی طرح باغ کے اندر داخل ہونا چاہیے، کتے، بلی اور چوہے تینوں نے آپس میں طے کیا۔ لیکن باغ کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ ان کو پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ سب دروازوں پر اندر سے مضبوط تالے لگے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دیوار میں کوئی سوراخ تلاش کرنے لگے
سوراخ نہ ملا تو وہ تینوں مل کر دیوار کے نیچے زمین میں ایک سوراخ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگا لیے، پھر بلی اور آخر میں کتا اس کی جگہ کام میں لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سوراخ سے ہو کر اندر گیا، پھر بلی بھی اندر چلی گئی، کتا باہر پہرا دینے لگا۔ بلی اور چوہا دونوں سارے محل میں دوڑتے پھرے اور بالاخر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی اور پاس ہی چڑیل پری سو رہی تھی جس نے اپنے ہونٹ زور سے بھینچ رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ جادو کے پتھر کو اس نے اپنے منہ میں زبان تلے دبا رکھا ہے۔ چوہا دبے پاؤں جا کر چڑیل کی چھاتی پر چڑھ گیا اور اپنی دم کی نوک سے اس کی ناک میں گدگدی کرنے لگا۔ چڑیل نے اپنا منہ کھول کر ایک چھینک ماری اور جادو کا پتھر اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ بلی نے فوراً اس کو منہ میں اٹھا لیا اور جب تک چڑیل ہوش سنبھالتی بلی اور چوہا دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ سوراخ کے راستے باہر سڑک پر آ گئے جہاں کتا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتے نے فوراً جادو کا پتھر بلی سے لے کر اپنے منہ میں دبا لیا اور تینوں آگے دوڑ پڑے۔ ادھر محل میں کھلبلی مچ گئی، سب پکڑو پکڑو کر کے چیخنے لگے۔ چور کی تلاش ہونے لگی، لیکن انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ جادو کا پتھر کسی کتے کے منہ میں پڑا ہوا ہے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دوڑتے ہوئے تھوڑی دیر میں دریا کے کنارے پہنچے اور آپس میں اس بات پر بحث کرنے لگے کہ جادو کے پتھر کو اس پار کون لے جائے۔ بلی کہتی تھی پتھر کو اس پار میں لے جاؤں گی۔ کتا کہتا تھا نہیں، تمہیں تو تیرنا بھی نہیں آتا، کہیں اس کو لیے ڈوب ہی نہ جاؤ۔ چوہے کی بھی یہی خواہش تھی کہ جادو کے پتھر کو اس پار میں لے جاؤں۔ تینوں بہت دیر تک بحث کرتے رہے۔ کتا اپنی بات پر اڑا رہا اور پتھر اسی کے پاس رہ گیا۔ تینوں تیرتے ہوئے دریا پار کرنے لگے۔ اچانک کتے نے پانی میں اپنا عکس دیکھ لیا اور دوسرا کتا خیال کر کے زور سے بھونکا تو جادو کا پتھر اس کے منہ سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ اسی وقت اچانک کہیں سے ایک بڑی سی مچھلی نکلی اور وہ پتھر کو نگل گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ پتھر کو تم ہرگز نہ لے جانا، بلی نے مایوس ہو کر کتے سے کہا۔ اب وہ تینوں پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، اپنے مالک کے پاس خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے تھے۔ نزدیک میں ماہی گیروں کی ایک بستی تھی۔ وہ تینوں حیران و پریشان چلتے ہوئے اس بستی میں گئے۔ تینوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک مچھیرے نے ایک بڑی مچھلی کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے مچھلی کو کاٹ کر اس کی آنتیں پھینک دی۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں آنتوں کو کھانے لگے۔ اچانک بلی خوشی سے میاؤں کر اٹھی۔ معلوم ہوا کہ مچھلی کی آنتوں میں اس کو اچانک کوئی چمکیلا پتھر مل گیا ہے۔ تینوں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ انہی کا جادو کا پتھر ہے۔ تینوں خوشی سے اچھلنے لگے۔ بلی نے پتھر کو اپنے منہ میں لے لیا